بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، سبق نمبر 6۔ محمد علی جناح القائد الاعظم، قائد اعظم محمد علی جناح۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معنی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، معنی اس کا ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ تو اکتب مرد کے لیے اور اکتبی عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، لابسا ٹھہرا۔ نمبر 2، ہنود ہندو۔ نمبر 3، سیتن شہرت چرچا۔ نمبر 4، الرابطۃ الاسلامیۃ تنظیم اسلامی۔ نمبر 5، محامی وکیل۔ نمبر 6، حرب لڑائی جنگ۔ نمبر 7، خارطۃ نقشہ۔ نمبر 8، انبثقت ظاہر ہوا۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ اجب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ اجب مرد کے لیے اور اجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، متى ولد محمد علی جناح؟ محمد علی جناح کب پیدا ہوئے؟ جواب، ولد محمد علی جناح فی الخامس والعشرین من دسمبر 1876۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ نمبر 2، أين تلقى دراسته الابتدائية في أين تلقى دراسته الابتدائية، کہ اس نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب، تلقى دراسته الابتدائية في إحدى مدارس کراتشی، کہ اس نے ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک سکول سے حاصل کی۔ نمبر 3، متى وأين عقد اجتماع عام للمسلمین المنضمین للرابطة الاسلامیہ۔ مسلم لیگ کا عمومی اجلاس کب اور کہاں منعقد ہوا؟ جواب، عقد اجتماع عام للمسلمین المنضمین للرابطة الاسلامیہ فی لاہور عام 1940۔ اس 1940 کو آپ اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں 1940۔ مسلم لیگ کا عمومی اجلاس لاہور میں 1940 کو منعقد ہوا۔ نمبر 4، من دعا لتقسیم الہند ومتى؟ ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کس نے کیا اور کب کیا؟ جواب، دعا العلامۃ محمد اقبال لتقسیم الہند عام 1930۔ 1930 کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں 1930۔ علامہ محمد اقبال نے
1930 کو ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا۔ نمبر 5، متى توفی محمد علی جناح، محمد علی جناح کب فوت ہوئے؟ جواب، توفی محمد علی جناح فی 11 من ستمبر 1948۔ محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو فوت ہوئے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املا الفراغات التالیہ بکلمۃ مناسبۃ۔ املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمہ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، ولد محمد علی جناح فی خالی جگہ من دسمبر 1876 بمدینہ کراتشی۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا فی الخامس والعشرین۔ ولد محمد علی جناح فی الخامس والعشرین من دسمبر 1876 بمدینہ کراتشی۔ نمبر 2، باجز، انتقل القائد الاعظم بعد ذلك الى خالی جگہ لدراست الحقوق والادارتی۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا انجلترا۔ انتقل القائد الاعظم بعد ذلك الى انجلترا لدراست الحقوق والادارتی۔ جیم جوس، وكان العلامة محمد اقبال قد دعا لتقسیم الہند عام خالی جگہ۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا 1930۔ کان العلامة محمد اقبال قد دعا لتقسیم الہند عام 1930۔ دال جز، وتمکن القائد الاعظم من الصمود فی وجہ خالی جگہ التی شنت ضدہ۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا المعارضاتی والاحتجاجاتی۔ وتمکن القائد الاعظم من الصمود فی وجہ المعارضاتی والاحتجاجاتی التی شنت ضدہ۔ حاجز، وأصبح القائد الاعظم خالی جگہ للجمہوریت پاکستان الاسلامیہ۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا اول رئیس۔ وأصبح القائد الاعظم اول رئیس للجمہوریت پاکستان الاسلامیہ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الآتیہ فی جمل مفیدہ۔ استعمل مرد کے لیے، استعملی یہ عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، حرب۔ اس کا جملہ آئے گا استعد المسلمون فی المدینہ للحرب۔ نمبر 2، الہند۔ اس کا جملہ آئے گا فی الہند مدارس کثیرہ۔ نمبر 3، رئیس۔ اس کا جملہ آئے گا اصبح القائد الاعظم اول رئیس لپاکستان۔ پاکستان، اس کا جملہ آئے گا وطنی پاکستان۔ محامی، اس کا جملہ آئے گا زید محامی۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتھی
او ہاتی الجمع لما یاتی من المفردتی، ہاتی یہ مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے۔ درذیل مفرد الفاظ کے جمع لائیے۔ نمبر 1 القائد، اس کی جمع آئے گی القادۃ۔ نمبر 2 الوضع، اس کی جمع آئے گی الاوزاع۔ نمبر 3 الوطن، اس کی جمع آئے گی الاوطان۔ نمبر 4 الزعیم، اس کی جمع آئے گی الزعماء۔ نمبر 5 الشہادۃ، اس کی جمع آئے گی الشہادات۔ التدریب السادس، چھٹی مشق۔ صحح او صححی الجمل الآتیۃ، صحیح یہ مرد کے لیے، صححی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کو درست کیجیے۔ جملے یہاں پر لکھے ہیں تو ان کو درست لکھنا ہے۔ تو درست جملے۔ نمبر 1 وَتَلَقَّى دِرَاسَتَهُ الْإِبْتِدَائِيَّةَ فِي إِحْدَى مَدَارِسِ کراطشی۔ نمبر 2 ولد محمد علی جناح فی الخامس والعشرین من دسمبر 1876۔ نمبر 3 فی هذه الفترة جاءت الحرب العالمیۃ الثانیہ۔ نمبر 4 وتمكن القائد الأعظم من الصمود فی وجہ المعارضات والاحتجاجات۔ نمبر 5 وأصبح القائد الأعظم محمد علی جناح اول رئیس للجمہوریت پاکستان الاسلامیہ۔ التدریب السابع، ساتویں مشق۔ استخرج او استخرجی من الدرس الجملۃ الاسمیۃ۔ استخرج یہ مرد کے لیے اور استخرجی یہ عورت کے لیے۔ سبق سے جملہ اسمیہ کو نکالیے۔ نمبر 1 ہوا محامٍ و مثقف۔ نمبر 2 وکان العلامۃ محمد اقبال قد دعا لتقسیم الہند۔ التدریب الثامن، آٹھویں مشق۔ ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی العربیۃ۔ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے رہنما تھے۔ کان القائد الاعظم محمد علی جناح زعیماً کبیراً۔ نمبر 2 پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ استقل پاکستان فی الرابع عشر من اگسطس فی 1947۔ نمبر 3 پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے بہت قربانیاں دیں۔ فدل المسلمون انفسهم فی بناء پاکستان، یا اس کے لیے جملہ آئے گا لقد ضحى المسلمون لتاسیس پاکستان۔ نمبر 4 علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ العلامۃ محمد اقبال شاعرنا الوطنی، یا العلامۃ محمد اقبال شاعرنا القومی۔ نمبر 5 علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ولد العلامۃ محمد اقبال فی سیالکوٹ۔